اس وقت دو چیزیں کر لو، دو چیز جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے سورہ یوسف کو کہا ہے احسن القصص نحن نقص علیک احسن القصص، میرے حبیب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، قرآن ویسی خوبصورت ہے تو قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی سنو، کیا یوسف کی کہانی سناتا۔ اذ قال یوسف لأبیہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سورہ یوسف بے شمار حسن و جمال ہے، اس کو جو سب سے خوبصورت قصہ فرمایا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک بتا رہا ہوں، ایک جو میرے آپ کے مسائل کا حل ہے، پورے عرب و عجم کے مسائل کا حل ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اس سارے قرآن کو دو لفظوں میں جمع کر کے پیش کر دیا، سارا قرآن دو لفظوں، سارے قرآن کا خلاصہ دو لفظ کہ میں اس دنیا میں اللہ سے تعلق ٹھیک رکھوں تو اللہ میرے ساتھ، اور اللہ کے بندوں سے تعلق ٹھیک رکھوں تو اللہ کے بندے میرے ساتھ، یہی میری کامیابی ہے، یہی میری کامیابی ہے۔ میرا ایک رخ اللہ کی طرف ہے، ایک رخ اللہ کے بندوں کی طرف ہے۔ میں اللہ سے کیسے جڑوں اس کا بھی ایک راستہ ہے، اللہ کے بندوں سے کیسے جڑوں اس کا بھی ایک راستہ ہے۔ جو یہ کر لے گا، مرد عورت، دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی۔ یوسف علیہ السلام نے لمبی قربانی، لمبی مشقت اٹھائی، لمبی قربانی دی، اور جب بھائی ذلیل ہو کر سامنے آئے اور اپنی خطا کا اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے دو جملے بولے، دو جملے، میرے بھائیوں، انہ من یتق ویصبر، من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ بھائیوں سے کہا، میرے بھائیوں، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کیا کرتا ہے؟ میرے اور اللہ کے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ ویصبر، اور جو صبر کرتا ہے، صبر کیا کرتا ہے؟ وہ میرے اور بندوں کے درمیان تعلق کو قائم کرتا ہے۔ اللہ کا تعلق تقوی سے ملتا ہے، بندوں کا تعلق صبر سے ملتا ہے۔ منفی غلط رویوں پر صبر کرنے سے بندوں کا تعلق ملتا ہے۔ اور یہ دو رخ جب انسان کے مکمل ہوتے ہیں تو وہ پورا انسان بنتا ہے، اور ایسے انسان جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک پورا معاشرہ بنتا ہے، اور ایسے معاشرے کو اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اب اس دو لفظوں کو اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا، تقوی کو بیان کیا، صبر کو بیان کیا۔ تقوی کا قصے میں زلیخا کا قصہ بیان کیا کہ مصر کی حسین ترین لڑکی، اور یوسف علیہ السلام حسن کا شاہکار، اور سارے اسباب گناہ جمع کیے، ہر گناہ کے سبب کو پروان چڑھایا۔ وغلقت الابواب، دروازے بھی ایک نہیں کئی دروازے بند کیے۔ پھر اس کے بعد وقالت ہیت لک، اس جملے کو اللہ نے عجیب کی طرح ادا کیا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، یہ جملہ اس موقع کے سنگینی کو بتانے کے لیے ہے کہ یوسف کا کتنا خوفناک امتحان شروع ہو چکا تھا، ورنہ اتنا جملہ کافی تھا۔ وراودته عن نفسه، وراودته عن نفسه مطلب پورا ہو گیا۔ التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہ اس معاملے کے خوفناک ہونے کو اللہ بتا رہا ہے۔ وقالت هيت لك، یہ قرآن کا عجب لفظ ہے، یہ 9 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ پورے قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو 9 طرح پڑھا جائے۔ وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك،
تین. پھر وقالت ہئت لک، وقالت ہئت لک، وقالت ہئت لک، 6. پھر 3 طرح اور وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، یا کو لمبا کر کے 9 طرح یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے. پورے قرآن میں ایک لفظ ہے. یہ وہاں بتلا رہا ہے کہ اللہ نے یوسف پر کتنا بڑا امتحان ڈالا. اور آگے ایک جملہ آیا قال معاذ اللہ، زلیخا یہ خیال چھوڑ دو کہ تیرا حسن یوسف کو گمراہ کرے گا.